الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مبدأ ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بیدی کو بند کرو، سادہ چلاؤ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا. قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے میرے ذمے دو مضمون لگائے گئے نے، ایک قرآن اور ایک صحب قرآن۔ قرآن دی عظمت اور شان اور مقام، اور جدے قلب اطہر تے قرآن نازل ہویا ہے او دی عظمت اور شان کیا ہے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے کولو پوچھن والے پوچھیا ماں جی نبی دا اخلاق کی؟ تے اماں جی نے فرمایا اما تقرأ القرآن، کیا تو قرآن نہیں پڑھدا؟ انہوں نے کہا ماں جی قرآن تے میں روز ہی پڑھنا۔ فرمایا پورے دا پورا قرآن نبی دی عظمت، نبی دا اخلاق، نبی دی شان، آقا دی سیرت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وضو والی جگہ تے کھڑے نے، فوت ہن تو 2-3-4 دن پہلے دی بات ہے، بخاری دی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے حجرہ ماں عائشہ دے باری دے پردے نو پراں کیتا، صحابہ دا جمع غفیر ویکھ کے، ابو بکر دی امامت ویکھ کے آقا مسکرائے۔ حضرت انس آندے نے آپ دا مسکرانا ایویں لگیا جویں قرآن دا ورق ہوندا ہے، مسکرانا ایویں لگیا جویں قرآن دا ورق ہوندا ہے۔ حافظ ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے لکھیا یفتح القرآن فی الرحل، جدو غار ثور دے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی گود آقا نے سر رکھیا، ایویں لگدا سی جویں ریل چ قرآن کھلے۔ ریل ابو بکر دی گود قرآن میرے پیغمبر دا سر ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی دے مصلی دے امام نے، ممبر دے خطیب نے، جنہ موطا امام مالک دی حدیث بھی لکھی، ممبر تے چڑھ کے اکثر و بیشتر کہندے ہوندے سن لوگو ایک قرآن اے جڑا صحیفے دی شکل چ اوراق دی شکل چ موجود ہے، ایک قرآن او سی جڑا مدینے دیاں گلیاں چ چلدا پھردا قرآن سی۔ ذرا غور کیجئے، ایک قرآن او سی جڑا مدینے دیاں گلیاں چ چلدا پھردا قرآن سی۔ پیغمبر دی ہر ادا نو اللہ نے اپنے قرآن دے حروف بنایا، اور قرآن اور صحب قرآن دا تعلق ہے۔ ذرا غور کیجئے، جدو تورات نازل کرنی ہے اللہ نے نبی موسیٰ نو کہا آ جاؤ کوہ طور تے میں تورات دینی، انجیل نازل کرنی ہے تے نبی عیسیٰ نو کہا بھئی اپنے معبد خانے چ آ جاؤ انجیل دینی، زبور نازل کرنی ہے نبی داود نو کہا معبد خانے چ آؤ میں زبور دینی۔ حضرت شیش تے جدو صحیفے اترے انہاں تے بھی ایک مخصوص جگہ تے اترے، نبی ادریس تے 30 صحیفے اترے انہاں دے معبد خانے چ اترے۔ حضرت ابراہیم نو 10 صحیفے دیتے، انہاں نو بھی مخصوص جگہ تے دیتے۔ لیکن جدو قرآن اور صحب قرآن دی واری آئی پھر کتنا گہرا تعلق ہے۔ فرمایا جبریل میرے محبوب تے قرآن نازل ہونا ہے، جتھے میرا محبوب ہوئے ایکو جگہ تے نہیں، اگر قرآن نبی پاک مکے چ نے جبریل قرآن لے کے مکے چ آئے، نبی علیہ السلام مدینے چ نے قرآن لے کے جبریل مدینے چ آئے، آقا غار ثور چ نے جبریل قرآن لے کے غار چ آئے، غار حرا چ نے جبریل قرآن لے کے غار حرا چ آئے، نبی بدر چ نے جبریل قرآن لے کے بدر چ آئے، آقا علیہ السلام احد چ نے جبریل قرآن لے کے احد چ آئے، آقا خندق چ نے جبریل قرآن لے کے خندق چ آئے، نبی علیہ السلام مسلح تے نے جبریل قرآن لے کے مسلح تے آئے، اما عائشہ دے حجرے چ نے جبریل قرآن لے کے اما عائشہ دے بستر تے آیا ہے۔ گویا کہ جتھے جتھے آمینہ دا لال جاندا ہے جبریل قرآن لے کے آمینہ دے لال دے پیچھے پیچھے جاندا ہے۔ یہ پیغمبر دی مطابقت ہے۔ جس طرح قرآن لال عیب ہے، ایویں پیغمبر دی زبان چو نکلن والی بات بھی بے عیب ہے، وہ بھی لال عیب ہے۔ جویں قرآن بے عیب ہے ایویں نبی دی زندگی بھی بے عیب ہے۔ جویں قرآن حق ہے ایویں نبی دی زبان چو نکلن والی بات بھی حق ہے۔ قرآن لا شک ہے، نبی دی زبان نبوت چو جڑی بات نکلی وہ بھی لا شک ہے۔
کائنات کے اندر جس طرح قرآن کی عظمت اور شان ہے کہ پوری کائنات دیاں کتاباں مل کے قرآن دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں، اس طرح اللہ پاک نے فرمایا پوری دنیا دے رسول تے نبی مل کے اور پوری کائنات مل کے میرے محمد دا مقابلہ نہیں کر سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جنیاں کتاباں آسمان تو اتاریاں، 30 صحیفے، 50 صحیفے، 10 صحیفے، 10 حضرت آدم، 10 حضرت ابراہیم، تورات، انجیل، زبور، 103 کتاباں بن دیا۔ انہاں ساریاں کتاباں دے علوم کٹھے کر کے اللہ نے قرآن دے اندر بیان کیتے ہیں، تے 1,24,000 کم و پیش انبیاء دیاں خوبیاں کٹھیاں کر کے اللہ نے اپنے محمد کلے دے اندر جمع کر دیتی ہیں۔ ذرا غور کرو کہ قرآن اور صاحب قرآن دی مطابقت کی نہیں ہے۔ قرآن دی واری آئی نا، اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اے قرآن جڑا اے عظیم ہے، اچھی بولو قرآن پوچھیا بولیا جے قرآن عظیم ہے۔ آئیے میں آگے چلا، جس رب نے قرآن نازل کیتا ہے او دے عرشتیاں واریاں آئیاں۔ اللہ فرماندے نے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ نازل کرن والے دا عرش بھی عظیم ہے، میں قربان جاواں او دے فضل دیواری آئی واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ دا فضل بھی عظیم ہے۔ قیامت دے زلزلے دیواری آئی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت دے دن دیواری آئی لیوم عظیم۔ آئیے جنہ قرآن میرے پیغمبر کو بہ کے پڑھے ہے انہاں دے اجر دیاں واریاں آئیاں۔ اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جنہ قرآن پڑھے آمینہ دے لال دے کولوں اللہ پاک نے انہاں نو بھی اجر عظیم عطا کر دیتے نے۔ کتے اللہ اعلان پہ کر دینے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ ویکھ لے جنہ میرے پیغمبر کولو قرآن پڑھے ہے کتے اللہ آوازاں دے دے کے اعلان پہ کر دینے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لہم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔
اگے آؤ نا ہن صاحب قرآن دی واری آئی جن نازل کیتا او دا عرش عظیم ہے اللہ دا فضل عظیم ہے میں قربان جاواں جنہ قرآن پڑھیا انہاں دے اجر بھی عظیم نے تے جن نے قرآن پڑھایا مکے مدینے دی یونیورسٹی او دے اخلاق دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ اگے کیے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وہ بھی عظیم ہے اخلاق بھی عظیم ہے قرآن بھی عظیم ہے ایک ہور انداز صاحب قرآن تے قرآن نہ ملاقات کرا دیا جدوں اس قرآن دی واری آئی اللہ فرماندے نے میرے محبوب نے زبان نبوت چو اعلان کیتا ہے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ اے قرآن کائنات دیاں کتاباں چو بہتر خیر ہے تے جدو حدیث مصطفیٰ دیواری آئی فرمایا وَخَيْرَ الْهَدِيِّ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبی دی حدیث بھی پوری کائنات بھی چو بہتر ہے اگے آنا ایک قرآن جس رات چاہیا ہے وہ رات راتاں بھی چو بہتر ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر اوچی کہو لیلۃ القدر خیر خیر من الف شہر 1000 مہینے نالوں رات بہتر ہے اگے آئیے میں اگے چلا او قرآن جس امت واسطے آیا ہے تے اس امت دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ اوے امت کائنات دیاں امتاں وچوں بہتر ہے تے میں قربان جاواں جس زمانے چ قرآن آیا خیر القرون کرنی اور زمانہ سارے زمانے وچوں بہتر ہے تے قرآن دے پڑھن پڑھان والے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کو فرمایا قرآن دے پڑھن پڑھان والے دوویں ہی بہتر نے تے جڑے قرآن دی لڑی چ پروئے گئے او بھی بہتر ہی بن گئے او بھی بہتر ہی ابو بکر قرآن نہ ملے صدیق بن گیا عمر قرآن دی لڑی چ پروئے گئے فاروق بن گئے عثمان قرآن نہ ملے ذوالنورین بن گئے علی قرآن نہ ملے حیدر کرار بن گئے ہائے میں صدقے جاواں آگے چلنا ابو ہریرہ قرآن نہ ملے تے 5374 حدیث دے حافظ بن گئے میں عبیدہ ابن جراح قرآن نہ ملے فامین الامت دی ڈگری پا گئے خالد ابن ولید قرآن نہ ملے سیف من سیوف اللہ دا لقب پا گئے امیر حمزہ قرآن نہ ملے سید الشہداء دا لقب پا گئے حنظلہ قرآن نہ ملے غسیل الملائکہ بن گئے اوے حبشے دا بلا کالا بلال قرآن نہ ملے تے مؤذن مصطفیٰ بن گیا فیصلہ آبادیو جڑے صحابی سن قرآن نہ ملے صحابی بن گئے جڑے اج قرآن نہ ملے او وہابی بن گئے اور جڑے اج قرآن حدیث نہ ملے اچھی بولو اور جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں اللہ تھانو سارے نو قرآن حدیث دے لڑ لائے اچھی کہو آمین اور ساڑھے کو قرآن تے حدیث ہے کوئی تیجی کتاب اور اچھی بولو تیجی کتاب
ہے ہی کوئی نہیں، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں۔ ادھر میرے وال ویکھو، اس نگر جس چاتی پائی او گناہگار نہ رہیاں، جس نے روح گردانی کیتی تے کم کیتے من مانی، او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی۔ آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، کھڑا جہاز محمدی، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، سنو آواز محمدی۔ سیدھا رستہ سڑک محمدی، میں کی گل سناواں، آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں۔ میری دعوت کی ہے، اعلان کی ہے، پیغام کی ہے، میرے ایک ایک خطیب کا اعلان کی ہے، حنفی شافی مالکی حنبلی، وہ سارے چھوڑ عقیدے، آجا سڑک مدینے والی، آ دربار نبی دے۔ ویکھ لے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جدا ایک لفظ پڑھیں گا تے اللہ نامہ اعمال چ 10 نیکیاں درج کر دیں گے۔ تورات بھی آسمانی کتاب ہے، انجیل زبور صحف ابراہیم بھی سارے صحیفے نے، لیکن کسی دی کتاب دا ایک لفظ پڑھیاں 10 نیکیاں نہیں ملدیاں۔ ایک قرآن نو عظمتاں اللہ نے عطا کیتیاں نے، قرآن پڑھدا جا تیرے نامہ اعمال چ نیکیاں درج ہوندیاں جانگیاں۔ تے دنیا دے اندر ایک کتاب قرآن ہی ہے جدے پڑھنا انسان نو سکون ملدا ہے۔ مینوں حدیث ایک یاد آئی، سن لو۔ آقا فرماندے نے ایک بندہ نفل پیا پڑھدا ہے تے او نفلاں چ منگی جا رہا ہے، ایک بندہ دعا کردا ہے او دعا چ منگی جا رہا ہے، ایک بندہ قرآن پیا پڑھدا ہے تے منگدا کوئی نہیں۔ اتوں آواز آوندی ہے جڑا دعا چ منگدا ہے اونوں ملنا ہے، جڑا نفلاں چ منگدا ہے اونوں ملنا ہے، لیکن قرآن پڑھن والا قرآن پڑھدا ہے دا کوئی نہیں۔ آواز آندی ہے تو قرآن پڑھدا جا، میں تینوں بغیر منگن تو عطا کردا جاواں گا۔ 2 نمبر حدیث دوسرے نمبر تے سن لے، آقا فرماندے نے جیڑا اپنے رب نال گلاں کرنا چاہندا ہے اونوں چاہیدا رب دا قرآن پڑھے، وہ اپنے رب نال ڈائریکٹ گلاں کری جا رہا ہے۔ اوے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو، دائی جس چھڈ دیو، اخباراں چھڈ دیو، اللہ اللہ اے جڑے ارلے پرلے تسی پڑھ دیو، اے سارا کچھ چھڈ کے قرآن دی تلاوت کریا کر۔ دے اندر برکتیں ہی برکتاں نے۔ میرے پیغمبر کو ایک صحابی آندا ہے، میرے نبی کو ایک صحابی آندا ہے، ان کے آندا ہے محبوب جی میرا چھوٹا بھائی ہے وہ گھر دے اندر قرآن ہی پڑھی جاندا ہے تے انہوں کہو میرے نہ کام بھی کرے، میں جو سویر دا شروع ہونا مزدوری کرنا وا تے وہ قرآن پڑھی جاندا ہے۔ آقا فرماندے نو میرے یارا تیرا چھوٹا بھائی گھر چ قرآن پڑھدا ہے، او دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ تینوں رزق عطا کردا ہے۔ اور ساڈیاں گھر چ عورتاں بیبیاں، کسے دی بیوی، کسے دی بیٹی، کسے دی نو، اس طرح گھر چ قرآن پڑھ دیاں نے، انہاں دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ رزق تھانوں دیندا ہے۔ یہ قرآن دی برکت ہے۔
یہ قرآن دا اعزاز ہے. پوری کائنات تورات انجیل زبور صحف ابراہیم انہوں نے کہو ایک حافظ بکھا دیو تورات انجیل زبور دا بول دے نے تے قرآن دے حافظ انہیں نے رمضان چ مسیتاں تھوڑ جاندیاں نے حافظ ور جاندے نے وہ بول دے نہیں کی ہویا ایک حافظ سناندا ہے تے پیچھے 5 سامنے کھلوتے ہوندے نے کیوں نہیں حافظ قاری صاحب یہ قرآن دا اعزاز ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اے قرآن اساں اتاریا ہے یہ دی حفاظت بھی اسی کران گے تے رب کائنات رب کائنات نے اس قرآن دی حفاظت دا ذمہ لیا. توجہ میرے وال دلی دا چوک عیسائیاں دا پادری اعلان کر دیندا ہے مسلمانوں تسی آندے ہو ساڈا قرآن سچا ہے میں کہنا میری انجیل سچی ہے آ جاؤ ایتھے چوک چ اگ جلا لینے ہاں تسی اپنا قرآن سٹ دیو میں اپنی انجیل سٹ دینا وا. تے انہیں انجیل نو مسالہ اس قسم دا چاریا ہے اس مسالے نو اگ نہیں لگ دی. تے شاہ عبدالعزیز دہلوی مرد مجاہد زندہ نے تے انہاں کو مسلمان کٹھے ہو کے آ جاندے نے آندے نے شاہ جی عیسائیاں دا پادری دلی دے چوک چ بکواس کر رہا ہے آندا جی تسی آندے ہو ساڈا قرآن سچا ہے میں کہنا میری انجیل سچی ہے ایتھے اگ جلا لینے ہاں تسی اپنا قرآن سٹ دیو میں انجیل سٹ دینا. کتھے گیا سپیکر تسی اپنا قرآن سٹ دیو میں انجیل سٹ دینا وا. شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کہندے نے چوک دے اندر آندے نے بھائی دس کی آنا پادری نو آندے نے دس کی کہنا پادری آندا ہے تسی آندے ہو تسی توجہ میرے وال رکھو تسی آندے ہو ساڈا قرآن سچا ہے میں کہنا میری انجیل سچی ہے آج وہ ایتھے اگ جلا لینے ہاں تسی اپنا قرآن سٹو میں انجیل سٹ دینا وا. جیڑا جھوٹا ہوئے گا او دی کتاب سڑ جائے گی جیڑا سچا ہوئے گا او دی کتاب بچ جائے گی. تے شاہ صاحب آندے نے اے گل ساڈی گل غیرت گوارا نہیں کردی اسی قرآن پھڑ کے اگ چ سٹ دئیے اوے اسی تے قرآن نو بے وضو ہاتھ لانا پسند نہیں کردے اسی قرآن نالو اچھی بہنا برداشت نہیں کردے تو آنا قرآن اگ چ سٹ دئیے نہیں میری غیرت گوارا نہیں کردی تو قرآن اپنے سینے نہ لا لے میں قرآن اپنے سینے نہ لا لینا وا تو انجیل اپنے سینے نہ لا لے ایتھے اگ جلا لینے ہاں چھال تو ہی مار دے چھال میں بھی مار دینا وا. جیڑا سچا ہوئے گا سنے کتاب ہی بچ جائے گا جیڑا جھوٹا ہوئے گا سنے کتاب ہی سڑ جائے گا. عیسائیاں دا پادری دلی دے چوک چو نس پیندا ہے آندا مینوں پتہ ہوندا شاہ عبدالعزیز ورگے مرد مجاہد زندہ نے جیڑا مسالہ میں انجیل نو چار کے آیا سا اپنے بدن نو بھی چار کے آوندا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ایک یہودی تے انگریز بیٹھے نے یہودی جیڑا ہے انگریز یہودی نو آندا میں مسلماناں تے غالب کیویں آ سکنا وا ہن آواز اکے ہی بند کر چھڑی میں مسلماناں تے غالب کیویں آ سکنا وا. یہودی قرآن تھلے رکھدا ہے اتے اپنا پیر ماردا ہے تے آندا جب تک مسلماناں کو ہے قرآن موجود ہے تو انہاں تے غالب آ سکدا. ادو مسلمان تعداد دے لحاظ نہ تھوڑے سن تعداد دے لحاظ نہ تھوڑے سن لیکن ہے غالب سن. ہن تعداد دے لحاظ نہ زیادہ نے تے ہے مغلوب نے. فلسطین چ جو ہو رہا ہے ساڈے پوری آلورڈ دنیا چ تھوڑے ممالک نے جڑے مسلماناں دے سارے خاموش تماشا ہی بنے نے. نکے نکے بچے جڑے نے بلک دے ایک
ایک دو 4 مہینے دے بچے جڑے نے وہ دنیا تو جا رہے ہیں، خدا دی قسمیں وہ پھل ویکھے نہیں جاتے. کیڑی طاقت ہے جڑی پاکستان چ موجود نہیں؟ کیڑی طاقت ہے جڑی سعودیہ چ موجود نہیں؟ کیڑی طاقت ہے جڑی ترکی چ موجود نہیں؟ کیڑی طاقت ہے جڑی ایران چ موجود نہیں؟ جن ملک نے سب ایٹمی نے، لیکن خاموش تماشائی بنے نے. کسی نو کوئی درد نہیں، کوئی جو نہیں ریگن نہیں. کفر پورا ایک ہویا ہے لیکن مسلمان تماشا دیکھ رہے ہیں. میرے بھائی یاد رکھو کہ کتے بھی بیٹھا ہے، دعا کریا کر اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما. اللہ جویں غزوہ بدر دے میدان چ تو 9000 فرشتہ اتاریا سی، اج بھی تو وہی رب ہے. چل ہی تے بے بس آ، تیری طاقت تے بے بس نہیں نا. اللہ غیب تے خزانے چو مدد فرما. یہودی قرآن تھلے انہاں تے تو غالب نہیں آ سکتا جب تک قرآن. او انگریز سی، انہیں کہ یار تھوڑے جے مسلمان نے، میں قرآن دے نسخے کٹھے کرنا انہاں دے گھراں چوں مسیتاں جو میں اگ لا دینا، جلا دینا. یہ کیڑی کو گل ہے؟ انہیں سارے نسخے کٹھے کیتے نے، ایک میدان چ رکھ کے اگ لا دیندا ہے تے بڑا راضی ہے یہ جڑا انگریز ہے، میں مسلماناں تے غالب آ جاں گا، میں قرآن جلا دیتا ہے. تے صبح دا ٹائم ہے، انگریز دا وزیر ہے مسجد دے کولوں دی لنگدا پیا تے عمر 9 سال دی ہے تے ککھاں تو نبینا ہے تے مسجد دے سین چ کھلو کے اونچی اونچی قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے. وزیر آن کے آندا ہے بات انگریز نو تو انہاں تے غالب نہیں آ سکدا. آندا کیوں؟ آندا انہاں تے نسخے تے جلا لویں گا، انہاں دے سینیاں چوں کون کڈے گا. ہن تے ایڈے یقین کرو طاقتور حافظ نے قرآن دے. آ پیر محلے میں اتنے جلسے تے گیا سا اگلے دن، اتنے 2 بچے انہاں سٹیج تے آندے، انہاں کہا جی پہلے 10 پارے دا امتحان تو ہم بچے کو پوچھنا پڑھنا ہے. بچہ ایت نمبر بھی دسے گا، رکوع نمبر بھی دسے گا، سورت بھی دسے گا، پارا بھی دسے گا. اور واقعتا نہیں میں اس بچے کو سندا رہا اور انہیں وہی کیتا ہے. اتنے مضبوط حافظ نے. ایک قرآن دا اعزاز ہے کہ بچے ہی قرآن دے حافظ نہیں، بچیاں بھی قرآن دیا حافظہ نے. اب نبینے بینے ہی نہیں، نبینے بھی قرآن دے حافظ نے، بچے ہی نہیں بڈھے بھی قرآن دے حافظ نے. سبحان اللہ. کنے کو قرآن مٹاؤ گے؟ کہاں ہو نا یہودی قرآن دی توہین کردے نے، عیسائی قرآن دی توہین کردے نے. تواڈے پاکستان چ نہیں ہوندی؟ بندہ مر گیا تو اتنے چادر نہیں پاندے، کلاں تے آیت الکرسی دی لکھی. کل کتھے نے؟ پیراں تے آیت الکرسی شرمگاہ تے. کیڑی دنیا دی حدیث ہے کہ جدے اندر آندا کہ بندہ مر جائے اودے تے آیت الکرسی کلاں دی لکھی چادر پاؤ؟ میرے آمینہ دے لال دنیا تو جاندے نے تے میرے نبی دے جسم نالو پاک جسم کائنات چ کسے دا بولیا جی نا، کسے دا نہیں. نبی دے جسم تے بھی چادر آئی ہے تے یمنی داری دار چادر ہے، بالکل صاف. کوئی کل نہیں لکھیا، کوئی آیت الکرسی نہیں لکھی، کوئی کلمہ نہیں لکھیا. اور نبی تے پاک وجود تے بغیر کلا تو لکھی چادر آئی ہے تے تو اج کلا تے آیت الکرسی دیاں لکھیاں چادراں اس وجود تے پانا جنہیں کدی زندگی چ نماز بھی نہیں پڑھی، جنوں پاکی پلیتی دا پتہ نہیں پوری زندگی. بولو ہو گئے نے؟ آہاں تے قرآن پڑھن واسطے رکھیا کل تے کلا تے چالیے تے سپارے پڑھا چھڑدے نے. لو بھی اپنے اپنے پڑھو، منڈیاں نوں منگا کے نا ایک ایک پارا تے کئی اونج ہی ٹکرا ماری جاندے نے پاویں نہ بھی آئے. ٹھیک ہے میں کو 15-20 منٹ پڑھیا گیا جی، پورا قرآن ہی پڑھیا گیا. قرآن نو رکھیا یا تویز کرن واسطے یا دم کرن واسطے، ورنہ قرآن تے ساڈیاں باریاں چ پیا پورا سال پیا رہندا سی، تھلنا گوارا نہیں کرتے. شیخ عبد المنان راسک صاحب نے ایک گل سنائی، حافظہ اللہ نے، اللہ انہوں نے صحت دے. آندے نے ایک گھر نا اتنے فیصل آباد دی گل ہے، ایک مولوی صاحب گئے افطاری کرن واسطے. وہ ایویں ٹیبل سی، افطاری دا ٹائم سی، ٹیبل دے اتنے قرآن پیا تے نال کوئی ریال پے.
وہ قاری صاحب نے ریال چکے تو قرآن دے وچ رکھ دیتے. وہ افطاری کر کے مولوی صاحب چلے گئے. گھر والے کہنے لگے لے بھائی مولوی دا تے سور گیا, نالے ریال لے گئے, نالے افطاری کر گئے. پورا سال اس مولوی صاحب دے بزن رہے, پورا سال انہاں گلاں کیتیاں. ویکھو مولویاں دا بھی کوئی دین ایمان, یہ مولوی ایویں دے ہوندے نے. سال بعد انہاں پھر افطاری پروگرام کیتا تو انہاں مولوی صاحب نو پھر بلا لیا. مولوی صاحب آئے, اوویں انہاں پیسے رکھے لیکن قرآن کوئی نہ پیا. پیسے انہاں ٹیبل تے اوویں کتے رکھ دیتے جویں بندے دے کتے رہے ہوندے نے. وہ پیسے پے, مولوی صاحب نے کہا بھی آپ پیسے چک لو. انہاں کہا جی پچھلے سال ریال لے گئے سو, ہنے بھی لے جاؤ. وہ مولوی صاحب اچھی اچھی چیخاں مار کے رون لگ پے. انہاں کہا جی رون والی گل کہ دی, پچھلے سال تسی ریال لے گئے سو چوکے ادوں بھی اتنے ہی پئے سن, تے تسی لے گئے سو تے رون والی گل کیڑی؟ آندا میں رونا اس وجہ تو نہیں کہ تسی پورا سال میرا توالا ہے. رون میں اس وجہ تو رہا کہ سال گزر گیا تو ہاں قرآن تھل کے ہی نہیں ویکھیا. اوویں قرآن سامنے باری چ پیا سی, انہوں کڈیا, وہ تو کٹا جھاڑیا, انہوں تھلیا دریال وچ. انہیں کہا رون منو اس گل دا آیا, میں تے قرآن چ رکھے صرف قرآن پڑھتے نے آپ وچوں کڈ لین دے, لیکن رون منو اس گل دا نہیں آیا. تو ہم میری ذاتیات تے الزام لایا. رون منو اس وجہ تو آیا کہ پورا سال گزر گیا قرآن تھل کے نہیں ویکھیا. اور ساڈے گھراں چ قرآن نہیں جے پڑھیا جاندا. اج جدوں دی فیس بک آ گئی ہے نا, انہیں نوجوان نسل دا بیڑا گرک کر چھڑیا. کدوں قرآن پڑھتے, پوری پوری رات فیس بک ویندا ہے, پوری پوری رات نیٹ ویندا ہے, پوری پوری رات گزر گئی. فجر بھی گئی, اذان تو 2 گھنٹے پہلو نوجوان سو جاندا ہے, انہیں فجر پڑھنی اٹھ کے. سفر چ نیٹ, سفر چ فیس بک, قرآن نہیں. قرآن دی تلاوت کریا کر. یہ جیڑیاں انگلاں چلانا ہے, ایک کدی تیریاں انگلاں موبائل دے اندر قرآن تے چلن. پڑھیا کر ہاں قرآن. رمضان چوں گزریا, اپنی ایمانداری نہ دسو ہاں کنے کنے قرآن ایک ختم کیتا ہے. اپنی ایمانداری نہ دسو. ایڈا وڈا مجمع مسیتے بیٹھے ہو, کنے قرآن پڑھیا؟ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں جی اللہ بزرگوں تھانو صحت دے. 2-3 بندے نے گنوے, 2-3 بندے, 3-4 لا لو, 5 لا لو, ایس مجمے دی گل کرنا پیا. تے جے میں کہاں فیس بک کیڑا کیڑا ویندا پھر کیوں رانا شہزاد؟ اے رانا شہزاد میرا جگر ہے بھی, اللہ انہوں زندگی دے صحت دے. دعا کرو اللہ نو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرمائے, اور اس مسجد دی انتظامیہ دے احباب اللہ سارے دے گھراں چ اپنی رحمتاں نازل فرمائے. ہن فیس بک دا میں نام لواں تے پھر کنے کو لوگ ہون گے بھی اسی ویندے ہاں. میرے بھائی قرآن دی تلاوت کریا. آؤ میں تھانوں ایک حدیث سناواں, تو ہاں سنی نہیں ہونی. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے, اور حضرت ابو ہریرہ وہ شخصیت ہے جنہ 7 ہجری چ اسلام قبول کیتا ہے. 11 ہجری دے اوائل چ اللہ دے رسول دنیا تو گئے. 3 سال 2 مہینے چ 5374 حدیثاں زبانی یاد کی تھی. اور مسند ابی ہریرہ کتاب لکھی ہے مولانا طاء طارق صاحب نے گگو منڈی بورے والے دے. انہاں حضرت ابو ہریرہ دیاں ساریاں حدیثاں ایک جمع کر کے کتاب دے وچ دا نام رکھیا مسند ابی ہریرہ. او دے وچ حسن درجے دی روایت ہے. ابو ہریرہ آندے نے محبوب جی مینوں کسے بات دی نصیحت کر دے ہو. آقا فرماندے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر تے قرآن پڑھایا کر. قرآن پڑھیا کر تے قرآن پڑھایا کر. قرآن سکھیا کر, قرآن سکھایا کر. اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا تے پڑھاواں گا, مینوں بھی کچھ ملے گا. فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا, تیری قبر تے بلا ناگا 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا. کتنی بڑی عظمت ہے قرآن دے پڑھن پڑھان دی, کنی بڑی عظمت ہے. 70,000 فرشتہ بلا ناگا.
آئیے فتاوی الدین الخالص دی جلد نمبر 6 مولانا امین پشاوری حفظہ اللہ نے حدیث آندی ہے او وجود جنہاں نو مرن تو بعد قبر دی مٹی نہیں کھاندی، اونا چ پہلا نمبر نبیاں دے وجود نے جنہاں نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی، شہداء دے وجود نے، صحابہ دے وجود نے، اولیاء دے وجود نے، پنجویں نمبر تے قرآن دا قاری تے حافظ ہے، جدو دنیا تو جاندا ہے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، اے زمینے تیرے اندر میرے قرآن دا قاری تے حافظ آ رہا ہے، اے دا گوشت نہ کھائیں۔ زمین آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے، دے سینے تے تیرا قرآن ہے، اور فیصلہ پا دیو جدے سینے جو قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی تے جہنم دی آگ کیویں کھائے گی؟ بولیے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، کم از کم انہاں دے کر جو یار 5 بچے نے 5 نو حافظ نہیں بنا جو گے تے ایک ہی بنا جیو، تھوڑی میت اگے پئی ہوئے، تھوڑا بیٹا تھوڑا جنازہ پڑھائے، خدا دی قسم نظارے نہ آ جان۔ جیڑا درد جیڑا دکھ تیرے بچے دے دل چ رب نے پایا، کسے مولوی تے مفتی دے دل چ نہیں۔ میرے ابا جی فوت ہوئے، مولانا فروغ راشد صاحب میرے استاد جنہاں کو بخاری پڑھی، میں استاد جی جنازہ تو ہی پڑھاؤ، کہنے لگے نہیں تینوں کدے واسطے پڑھایا تو نہیں پڑھانا، میں نہیں تو ہی استاد ہو، تو ہی مگر کھلو، کہنے لگے آج سارا کچھ ہی جائز تو آپ پڑھا۔ میں جنازہ پڑھایا، میرے کو دعاواں ہی نہ پڑھیاں جان، میں اتنا رویا چیخا مار مار کے، بعد میرے استاداں دی گل مینوں یاد ہے، کہنے لگے میرے کندھے تے ہاتھ رکھ کے پتر ہے جیڑی رکت تیرے دل چاہیے یا تیری جیڑی ہمدردی تیرے دل چاہیے وہ میرے دل چ نہیں ہونی۔ تو ہن پتر زمین تے دعا کرے، اگلے دن ایک ڈاکٹر صاحب فوت ہوئے، 4000 فیس لیندا چیک کرن دی، ایک بیٹا ہوئی ڈاکٹر تے پیو دی میت پئی ہے تے پتر کی آندا ہے ابا دنیا دیاں ڈگریاں دے کے ٹر گئے ہیں، جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی۔ دسو نا ماشاءاللہ تسی اہل حدیث ہو، اہل توحید ہو، کاروباری ہو، تاجر ہو، جے کوئی شیخ ہے تے اکثریت دے نال انہوں کپڑے دے اندر بچیاں نو کھڑدا ہے کہ بھی تاجر بن جان۔ میرے بھائی انہاں بچے قیمتی اثاثہ نے، انہاں نو قرآن تے زیور نہ مزین کر جا، دنیا تو مر جائے گا، یہ دنیا جو قرآن پڑھن گے تینوں برابر دا ثواب قبر چ ملے گا۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، پھر کہہ دیو رحمت، اکھاں تو نبینے سن، حاجی صاحب اکھاں تو ماشاءاللہ، حاجی صاحب دے کنے پتر حافظ نے 2 3 ماشاءاللہ، واہ جی واہ سبحان اللہ۔ حاجی راشد بیچارہ کملا جہا آدمی ہے، سیدھا جہا، مولویاں نہ پیار کرن والا، یہ مولویاں نہ پیار کرن دی وجہ تو 3 بچے حافظ بڑے نے۔ میں تھانوں ایک گل سنانا، حیران ہو جاؤ گے، میں اپنی والدہ دی، رانا صاحب قاری صاحب میں اپنی والدہ دی گل سنانا، ساڈا پنڈ رتا جٹھول، مولانا عبداللہ انصار دا تے میرا پنڈ ایک ہی ہے، وہ بھی جٹ فیملی نہ تعلق رکھتے ہیں، میں بھی اسی جٹ فیملی نہ تعلق رکھنا، تے میری والدہ نو نا کاریاں تے مولویاں تے استاداں دی روٹی پکان دا بڑا شوق سی۔ مطلب ساڈے پنڈ چ ہائی سکول سی، وہ ٹیچر شکر کٹتے سن، وہ ساڈے پنڈ رہندے سن، وہ 9 10 سال 12 سال تے 12 سال کھانا میری امی نے دیتا ہے انہوں نے، کاری جہاں ساڈے پنڈ پڑھان واسطے انہوں بھی روٹی امی نے دینی، ساڈے پنڈ جلسہ ہونا 2 دن دی کانفرنس ہونی، علماء دی کھانا میری امی نے پکانا۔ میں ایک دن کیا ماں جی تھی 24 گھنٹے انی روٹی پکاندے ہو، مولویاں دی، کاریاں دی، استاداں دی، کہنے لگی پتر میرے مرن تو بعد تو یاد کرے گا انہاں دی خدمت میں کراں گی تے رب نے تینوں ایک دن دین دا عالم بنانا ہے۔ اور امام ابن تیمیہ دی منو گل یاد آئی، وہ آندے نے جیڑا بندہ عالم دی قدر تے عزت احترام کردا ہے اللہ دی نسل چو عالم ضرور پیدا کردا ہے۔ علماء دا قدر کیجئے، خداوند دا قدر کیجئے، اپنے امام دا قدر کیجئے۔ اسی 2 ٹگے دے رہیے مولوی نو تے توا لانے او دا چنگا سام کے، مسیتاں دے کروڑاں روپیے لانے ہیں، لیکن جیڑا مسجد نو آباد کردا ہے انہوں پیسے دینا موت سمجھنے ہیں، او دی خدمت کرنا موت سمجھنے ہیں۔ یہ ٹیلاں لاننا یا کلین پاننا مسیتاں آباد نہیں ہوندیاں جب تک خطیب اچھا نہ ہوئے،
میرا مرکز بیت المعمور لاہور دے اندر میں بنایا. میں کوئی تاجر نہیں، لیکن میں مسجد بیٹھا، میں کدی کسی کو مسیتے جا کے چندہ نہیں منگیا آج تک. لیکن الحمدللہ 2 کنال دیاں 4 منزلہ بن گئی نے، 30 تو 32 کروڑ روپیہ لگ چکیا ہے. تے مینوں نہیں پتا کتوں لگا کیویں لگا، مینوں نہیں پتا واللہ. کوئی میرے خاص دوستوں انہوں میں کہہ کو لینا گائے بگائے، لیکن میں کدی کسی امیر آدمی دے دروازے تے چندہ لین نہیں گیا. لیکن انہوں کیا سی تیرا گھر کام بند نہیں ہونا چاہیے. 2020 دسمبر تو کام شروع ہے تے اج 3 سال ہو چلے نے الحمدللہ، تے کام اجے بھی بند نہیں ہویا، آخری مراحل تے پہنچ گیا. اور ڈیکن دا اے سی لوایا جڑا پورے پاکستان چ کہے مسیح چ نہیں لگا، 3 منزلہ دے اندر. الحمدللہ 5.5 کروڑ روپیہ صرف اے سی دی لاگت آئی. جڑے کلین میں لے آندے نے 57 لاکھ دے کلین آئے نے 4 منزلہ دے. جڑے مسجد نبوی چ وچے نے، جڑا مسجد نبوی چ اے سی پلان لگا وہی لوایا. اور رب سونے دا بھی گھر بندہ بنانا چاہے، بندے دی نیت ٹھیک ہوئے رب بنوا دیندا ہے. صحیح گل جی. لیکن ایڈا وڈا کام میں حیران ہاں. اگوں میرا بیٹا بھی الحمدللہ عتیق الرحمان پسروری بہت بڑا عالم ہے، بخاری پڑھا رہا ہے. اللہ دی زندگی چ جوانی چ علم چ عمل چ اللہ برکت عطا فرمائے. اچھی کہو آمین. اس تو چھوٹا بھی پڑھ رہا ہے، وہ بھی بخاری کلاس سے. لیکن اے صدقہ جاریہ اصل دے اندر حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری فوت ہوئے. شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ فرمان لگے انہاں دے جنازے تے، کہن لگے حافظ تبلیغ تے تو بڑی کیتی ہے، پنڈ پنڈ جا کے او دا اجر تے ملنا ہی ملنا ہے، لیکن 2 کام تو ایسے کر چلے ہیں. ایک ہے چونک چ مسجد بنا چلے ہیں، دوجا 2 بچے عالم بنا چلے ہیں. حافظ عبد الباسط صاحب، حافظ عبد الرحمان صاحب اس طرح ہی ہے. مرتضی اینو 2006 دا میرے نال گڈی چلاندا ہے. تھانوں زندہ مثال دسنا، انہیں میری خدمت کیتی ہے، علماء دی خدمت کیتی. اللہ نے انہیں 2 بیٹیاں نو عالم بنا دیتا ہے. 2 بیٹیاں مدرسے دیاں فارغ نے، یہ خاندان چ بھی کوئی عالم نہیں. تے راضی ہوندا ہے انہاں دیاں تقریراں سن سن کے تے انہاں دا تذکرہ کر کر کے. میرے بھائی اگوں جڑے دماد ملے نے وہ بھی عالم نے، وہ دوویں ہی خطیب نے. ایک قرآن دا قاری ہے بے مثال. تو اس واسطے قرآن دے نال لگیے، علماء دی خدمت کریے تے انشاءاللہ نسلاں چ عالم پیدا ہوندے. اگر چاہتے ہو ساری اولاد چ عالم پیدا ہون، قرآن دے قاری پیدا ہون، خدا دی قسم کھا کے کہنا بے لوس اپنے خطابات علماء نہ پیار کریا کر. میاں نذیر سیالکوٹ دا جتھے مولانا امان اللہ مجاہد صاحب خطیب سن، انہاں کو عام دفعہ بھی کوئی خطیب ملن جاندا نا تو انہیں پیسے جیب چ پائے ہوندے تے گن کے نہیں سی دیندا ہوندا. انہیں اوویں وچوں کڈنے اس خطیب نو دینے، نال سوٹ دینے تے کہنا دعا کریا جی. انہوں کہنے پوچھا تو گن دے کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگا منو کدی اونے گن کے نہیں دیتے، میں گن کے کیوں دیا؟ تو پھر جدوں میاں نذیر مریا ہے وہ دے جنازے چ پاکستان دا کوئی شیخ الحدیث تے کوئی عالم ایسا نہیں جہاں وہ دے جنازے چ نہ ہوئے. سب تو زیادہ وہ دے جنازے چ عالم دین سن، شیوخ الحدیث سن. اصل کمائی تے ہے، دنیا تے ایتھے ہی رہ جانی، مال ایتھے ہی رہ جانا ہے. جدوں ایسے ویلی چو دھواں نکل جانا ہے نا، تیرے کفن نو کسے جیب بھی نہیں لانی. وہی ہے جڑا ہتھاں نال خرچ کر جانا ہی، وہی ہے جڑی مسجد بنا جانی ہے، وہی ہے جڑا نیکی دے کماں وچ خرچ کر جانا ہی، وہی تیرے کم مرن تو بعد آنا ہے. باقی تے تیرے پتراں نے سامھ لینا ہے، ونڈیاں پی جانیاں نے. تیری قبر دی مٹی بھی پرانی نہیں ہونی، ڈانگاں پیچھوں چلدیاں ہونیاں نے. اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا 3 چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں بندے دے مرن تو بعد بندے دے نال رہندیاں نے. رشتے دار دفن کر کے آ جاندے نے، قبر چ بندہ کلا ہی ہے، لیکن آقا فرماندے نے صدقۃ جاریہ، مسجد بنا دیتی ہے، مدرسہ بنا دیتا ہے، نیکی دا کم کر کے ٹر گیا ہے، ہن قیامت تک قبر چ پیا ہے، اینو برابر دا ثواب ملی جا رہا ہے. یہ بڑا بڑا صدقہ جاری ہے. دوسری گل او علم جدے ذریعے لوکی فائدہ چکتے رہے نے، علم پڑھاندا رہا ہے، بچے عالم بن گئے نے، لوکاں نو علم سناندا رہا ہے، لوکی ایدیاں تقریراں سن کے شرک تو تائب ہو گئے نے، بدعات اور خرافات تو تائب ہو گئے نے. یہ ہن جڑا دنیا تو چلا گیا ہے، یہ علم بھی اے دے واسطے
واسطے صدقہ جاری ہے. تے تیجی گل وہی آ گئی ہے جڑی میں کرنا سا پیا, ولد الصالح نیک اولاد, نیک بچے جڑے عالم تے حافظ بن گئے, قرآن دے دائی قرآن دے کاری بن گئے. یہ دنیا چ قرآن پڑھتے نے, اللہ دے جنت چ درجات بلند پیا کردا ہے. فیصلہ آبادیو جدوں اے بچہ کرنا ہے ربنا اغفر لی ولی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, جدوں کہندا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ, جدوں کہندا اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعیذ من عذاب القبر ومن عذاب النار, جدوں آندا اللہم حاسبہ حسابا یسیرا اللہم نور قبرہ اللہم برد قبرہ اللہم وسع قبرہ اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ. یہ دعاواں کری جا رہے ہیں, جنت چ درجے وادے جا رہے ہیں. بندہ آندا اللہ میرے درجے کیویں وادے نے پے, کوئی نیکی تے ہے نہیں. فرمایا جڑے پتر نو قرآن دا کاری تے دین دا عالم بنا کے آیا ہے اونے دعاواں کردیاں رہنا ہے, تیرے جنت وچ درجے وادے رہنے نے. یہ آدھے نے ٹی سی ایس, جی میں ٹی سی ایس نہیں آتے یا ٹی سی ایس, یہ ٹی سی ایس کھول دیا کیوں بولنا, یہ ہوں ٹی سی ایس پیچھو قرآن. حافظ عبد المنان وزیر آبادی نے باپ نے داخل کرایا, نبینا آدمی ہے, چلو کوئی دو چار صورتیں یاد کر لے گا, معصور ہے کتے نماز پڑھا لے گا. ہوں باپ دی جانے بلا نے قرآن دا حافظ, بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی سارا ہی حافظ بن گیا. تگو شگرد کون نے, مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ. شگرد کون نے, حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ. شگرد کون نے, مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ. ذرا غور کرو نا, کتنے کتنے اکابر اور شیوخ جڑے نے شگرد نے. ماشاءاللہ 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 لا قوت الا باللہ. یہ جٹاں جو ہی پٹھان ہوندے نے, یہ بھی میرا جٹ پرا. اللہ تعالیٰ اللہ شیخ عبد الرزاق صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اچھی کہو یارا آمین. اللہ انہاں دی جوانی چ علم چ عمل چ قوت بیانی چ اللہ برکت عطا فرمائے. حافظ عبد الرحیم یزدانی صاحب بیمار نے, انہاں جمعہ بھی نہیں پڑھایا, ہاسپٹل چ داخل نے, اللہ انہاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. تو سارے کام ہی پورے ہو گئے, شیخ آ گئے نے, اللہ تعالیٰ انہاں دے علم عمل قوت بیانی چ اللہ برکت عطا فرمائے. ہن مولانا حافظ عبد المنان وزیر آبادی دے باپ دنیا تو چلے گئے تے خواب دے اندر باپ ملیا, پتر عبد المنان دنیا جو قرآن تو پڑھنا ہے, جنت چ درجے میرے ودن ڈے نے. مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی شبان دے آخری ایام نے, تے گھر آوندے نے تے ماں ویڑے چ بیٹھی ہے. امی ماں دی پتر کو حافظ لبے رمضان دا چند چڑھنا, امی حافظ تے کو نہیں لبا, بڑا لبے ہے حافظ نہیں ملیا. تے ماں نہ بڑی افسردہ جی ہو گیا, دی پتر برے صغیر پاکو انج تیرے ورگا عالم کو نہیں, لیکن میں چاہنی ہاں کہ تو تراویہ کے حافظ پیچھے کھلو کے پڑھے گا, تے میں چاہنی ہاں تو قرآن سناندا تے میں تیرے پیچھے کھلو کے قرآن سن دی. اے جی اصل چیز, تو قرآن سناندا میں سن دی. تے ماں نال رو پئی, ماں نو پھڑ کے سینے نہ لایا, تے ماں جی دعا کرو. تے ہن ماں نے دعا کیتی, اللہ میرے پتر دا حافظہ کھول دے, اللہ میرے پتر نو قرآن دا حافظ بنا دے. پہلے پارے قرآن یا پارا یاد کیتا ہے, تراویاں ہی سنایا ہے. دوجے روزے دوسرا پارا یاد کیتا ہے, تراویاں ہی سنایا ہے. تیسرے روزے تیسرا پارا یاد کیتا ہے, تراویاں ہی سنایا ہے. فیصلہ آبادیو رمضان دے 30 روزے بھی مکمل ہو گئے, قرآن دے 30 پارے بھی مکمل ہو گئے. اجے آندے ہو بھابیاں جی ولی کو نہیں, اگلے دن ایک بچے نے 22 دن ہی قرآن ہی کیتا. اللہ اکبر. دیکھو قرآن دا احساس دیکھی. ایک قرآن جیڑا ہے انہوں اپنے دل دی بہار بنا لو, قرآن نہ یاری لا لو, قرآن نو رات نو اٹھ کے قرآن نو پڑھیا کر. انشاءاللہ اے مرن تو بعد قبر دے اندر بھی قرآن کام آئے گا. ساڈے پسرور دے قریب ایک پنڈ ہے, اوتھے قبرستان چ قبر پڑدیا نال دی قبر ڈگ پئی, تے نال دی قبر چوں اتنی خوشبو آئی پورے قبرستان نوں نے معطر کر دیا. وہ پتہ کیتا بھی کنہاں دا بابا ہے,
کفن بھی بالکل چٹا ہوئی چٹی داڑھی بابے دی چمکے پئی تو پتا کرو بھی کدھر پتا کیتا جی فلاں دا پیو باپ ہے وہ پنڈ چ جا کے نا مائی ہے جی زندہ سی بابے دی بیوی انہوں پوچھا بھی بابا جی کیڑا کوئی عمل کر دے سر یہ بالکل سچا واقعہ تھانوں سنان لگا کیڑا عمل کر دے سر انہاں کیا ہور تے عمل کو نہیں سی وہ مائی آندی بابا سارا دن قرآن لے کے نا سویرے بھی بیٹھا رہندا سی تے قرآن ان پڑھ سی تے یہی آندا رہندا سی اللہ اے وی حق ہے اے وی سچ ہے اے وی پاک ہے اے وی لا شک ہے اس طرح انگل ہی ماردا رہندا سی اور جیڑا یار قرآن تے انگل مارے تے کہ اللہ تیری اے وی گل حق ہے اے وی سچ ہے اے وی پاک ہے او دے قبر نو او دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی تے جدے سینے چ پورا ہی قرآن ہوئے بولو نا جدے سینے چ پورا قرآن ہوئے اس واسطے میرے نال وعدہ کرو انشاءاللہ اس تو بعد روزانہ قرآن پڑھا گے وعدہ ہو گیا مسجد چ بیٹھ کے انشاءاللہ پارا نہیں تے ادھا پارا پڑھ لو ادھا پارا نہیں تے پایا ہی پڑھ لو پڑھو تے صحیح قرآن نہ یاری لاؤ تے صحیح دنیا دے کسے کہانیاں چھڑ دیو فیس بکاں چھڑ دیو قرآن نہ یاری لاؤ قرآن سنیا کرو موسیقی نہ سنیا کرو گانے نہ سنیا کرو قرآن دا پڑھنا ثواب ہے سننا ثواب ہے قرآن دا پڑھانا ثواب ہے قرآن دا پڑھنا ثواب ہے قرآن نے بڑے بڑے لوگاں دی کایا نو پلٹ کے رکھ دیتا ہے لیکن جنہ قرآن نہ یاری لائیے اونا دی گل کرنا جنہ رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہی ویزکیم ویعلمہم الکتاب والحکمہ میرے نبی قرآن حدیث پڑھان واسطے آئے حضرت ابراہیم دی دعا دے اندر بھی قرآن حدیث دی تذکرہ ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیم انک انت العزیز الحکیم دیکھو نا اللہ رسول پہ جڑا آن کے آتا پڑھے تے انہوں قرآن حدیث دی تعلیم دے کتاب تو مراد قرآن ہے حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے تمام محدثین نے لکھی ہے قرآن حدیث پڑھے گا پھر کی ہوئے گا انہوں پڑھائے گا وَيُزَكِّيهِمْ انہوں دا تزکیہ ہوئے گا اور تزکیہ ہوندہ ہی قرآن حدیث نے فقہ نہ نہیں ہوندہ فقہ نہ دے بندے دا بیڑا گھرک ہو جاندہ ہے وہ تے ایمان دا بھی جنازہ نکل جاندہ ہے علماء نو پتہ فقہ کی لئے ہے وہ بولتے نہیں تے ہدایت دا کتاب الحدود کٹ کے پڑھ لو کی لکھیا وچ ایک مولوی آندا فقہ نچوڑ ہے قرآن میں کہ ایڈا جو نچوڑ چنگا نو ممبر تے لیا کے سنا دوں تے میں جدوں ہدایت دا کتاب الحدود سنا نہیں سر لوہے تے لے کے آئی کیونکہ چتر بھی بڑے پینے نے نا او دے وچ لکھیا ہی ہے کچھ 6 سال کٹ کے فقہ پڑھاندے نے آخری سال بخاری دا دورہ کراندے یہ دورہ نہ کراندے انہاں نوں چندہ کون دے ساڈے مدارس ویکھ لو الحمدللہ پہلے سال تو اینڈ تک حدیث پڑھاندے نے ہاں حدیث پڑھائی جاندی ہے اینڈ تک نخبۃ الحدیث بلوغ المرام مشکات شریف نسائی ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد مسلم بخاری سب حدیثاں ساری حدیثاں پڑھائی جاندی ٹوٹل اور بڑی دیر دی گل میں ادو پڑھنا ہوندا سا 1994 دی گل جامعہ عربیہ گجرالے دے اندر نا دورہ کیتا بچیاں نے جامعہ عربیہ چ وہ 10 منڈے اڑ گئے رفلی دین دیا حدیثاں انہوں استاد نے کہا جی یہ رد بھی پیش کرو بخاری چو کیونکہ یہ دورہ چو ہو رہا وہ استاد کہنے لگے تھوڑی شرم نہیں آتی انہوں نے پھڑ کے انہوں نے کٹیا وہ 10 منڈے اہل حدیث ہو گئے 10 دے 10 ہی نا اہل حدیث سن 1994 کی گل کرنا انہوں نے اندر واڑ کے انہوں نے بڑا ماریا تو استاد اگے بولے ہو تھوڑی جرت کی میں ہوئی ہے وہ بس اسی گل تو سمجھ گئے بھی انہوں کو ہے کچھ نہیں مارن ہی ڈے نے سان سمجھدار بچے بھی ہوں نے تو میں کیا سی اگلے دن گجرالے میں کیا 6 سال حدیث پڑھا کے تے ویکھو زمین دی دھرتی تے کوئی حنفی رہ گیا تے سانو پڑھ لیا جی 6 سال حدیث پڑھا کے تے ویکھو میرے پیغمبر نے حدیث پڑھائی مکے دے اندر کنہاں نو مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مکان نے آیا راؤ پلیاں جاندیاں رائیاں نو گلی باغ بہشت وخان نے آیا
پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناواں دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا آؤ دیو مبارکاں سانو لوکو ساڈے ستڑے نصیب جگا نے آیا حضرت عبداللہ بن عباس عمر 6 سال دی ہے نبی دی نماز تہجد ویکھن دا بڑا شوق ہے نماز تہجد ویکھن دا بڑا شوق آندھنے حضرت میمونہ میری سکی خالہ نبی دے نکاح چ آ گئی میں بھی آ گیا اللہ رسول بھی آ گئے آپ نے 2 نفل پڑھے پھر لیٹ گئے 2 نفل پڑھے تو پھر اٹھیا 2 نفل پڑھے لوٹے چ پانی پایا مسواک کیتی وضو کیتا آندھنے میں بھی دوجی دفعہ اٹھ کے نا آپ دے کھبے پاسے کھلو گیا آپ نے کان تو پھڑ کے بیک سائڈ تو سجے پاسے کیتا اللہ آندھنے 2 نفل پیغمبر نہ کھلو کے پڑے بڑا مزہ آیا زندگی چ نہ مزہ نہیں ہے آپ پھر لیٹے وہ جڑا لوٹا ہی نا پانی والا جڑا آپ بھرنا پیندا وہ میں بھر کے اتنے ہی رکھ چھڑیا نبی علیہ السلام تیجی دفعہ اٹھے فرمایا لوٹا کنے بھریا میمونہ اللہ رسول بچے نے بھریا ہوئے گا آپ نے ہاتھ چکے اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے دین دی سمجھ دے دے نبی دی دعا نے ایسا کام کیتا 12 سال دی عمر چی مفسر قرآن بن گئے حضرت عمر نے انہوں اپنا مشیر خاص بنایا حضرت خالد بن ولید کہنے لگے عمر یار ہے کی کام کیتا چھوٹے بچے نو ایڈا بڑا ہوتا کہنے لگے جنوں جنوں اعتراض آ جو مسجد نبوی سارے صحابہ جمع ہوئے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دسو دی تفسیر کی ہے کسے کچھ انہوں نے فرمایا عبداللہ تو دسے دی تفسیر کی ہے سورت دی کہنے لگے سورت میرے محمد دی موت دا سنیا لے کے آئی ہن صحابہ کہنے لگے وچ خالد بن ولید جیسے ہن ساڈا ایک مطالبہ ہے مسجد نبوی دے اندر قرآن دا علم پڑھایا جائے تفسیر پڑھائی جائے او دے واسطے عبداللہ بن عباس کو مقرر کیتا جائے یہ سانو ائی چٹیاں داڑیاں والے دے کو قرآن دا علم پڑھاں گے سانو پڑھائے گا اس بچے نو 12 سال دے نو عزت کنے دیتی ہے قرآن نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین جڑے قرآن دی لڑی چ پروئے گئے اللہ نے انہوں نے دنیا چ بھی مقام دیتا ہے قیامت دے دن بھی دینا ہے کیویں اللہ حافظ نو کہن دے بسم اللہ دی بے تو شروع کر دے قرآن پڑھدا جا جنت دیاں منزلاں طے کردا جا جتھے والناس دی سین آ جائے گی اوتھے تیرا مقام آ جائے اور صحیح ترغیب و ترہیب دی روایت ہے خاندان دے 10 بندے جنہ تے جہنم واجب ہوئے گی حافظ قرآن انہاں دی سفارش کرے گا اللہ انہاں 10 بندیاں نو دی شفاعت دی وجہ تو جنت عطا کر دیں گے سبحان اللہ یہ قرآن دی برکت ہے قرآن دی عظمت ہے قرآن دی فضیلت ہے قرآن دا اعزاز ہے قرآن دا معجزہ بھی ہے میں کہاں گا ایک قرآن ہے پوری کائنات دے اندر پوری کائنات دیاں کتاباں مل کے قرآن دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں اج انشاءاللہ شان قرآن ہن پھر اگوں جدوں آواں گے پھر شان مصطفیٰ تے تقریر کران گے کیونکہ 2 مضمون سن شان قرآن اور صاحب قرآن لیکن وہ 2 تے نہیں ہیں بیان ہونے ایک ہی ہونا سی بہرحال پہلا ہو گیا ہے دوسرا پھر انشاءاللہ اگلے پھر واخر دعوانا الحمدللہ بس